دوسرا ہے سزا سے بچنے کی تربیت۔ عاملانہ مشروطیت میں جس طرح سے مثبت تقویت سے فرد کو مطلوبہ کردار پختہ ہوتا ہے، اسی طرح سے منفی تقویت سے کیا ہوتا ہے کہ فرد معمول جو ہے اس چیز سے اور اس ناگوار صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کے لیے ناگواری اور تکلیف اور سزا کا باعث بنتی ہے، اور اس لیے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو خوراک کی پلیٹ میں چونچ مارنے پہ کھانے کی بجائے، کھانے کی گولی پیلٹ کی بجائے اگر بجلی کا کرنٹ لگانا شروع کر دیا جائے تو وہ جو ہے وہ اس چونچ مارنے کے عمل کو چھوڑ دے گا۔ اوائیڈنس ٹریننگ۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کو بعض چیزوں سے گریز کرانا بھی سکھانا ہوتا ہے۔ جب معمول کو منفی تقویت دی جاتی ہے تو معمول اسے نظر انداز کرنے کے لیے جوابی افعال میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ اسے گریز کی تربیت کہتے ہیں۔ مثلاً اگر جو ہے باپ بچے کو کھیلنے، ٹی وی دیکھنے یا کمپیوٹر پر سی ڈی چلانے اور دیگر سرگرمیوں سے منع کرتا ہے، ہر وقت پڑھائی پر زور دیتا ہے، تو اس کی عادت بن جاتی ہے کہ جیسے ہی باپ گھر میں آتا ہے تو فوراً بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا، ناگوار صورتحال سے بچنے کے لیے فوراً کتاب کھول لے گا، ٹی وی بند کر دے گا، کھیلنا بند کر دے گا، کمپیوٹر پہ سی ڈی چلانا بند کر دے گا، ٹھیک ہے، اور فوراً جو ہے وہ پڑھائی کی طرف مبذول ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اومیشن، معمول کو دی جانے والی تقویت کو کنٹرول کر کے جوابی فعل کو ہم ترک بھی کر سکتے ہیں۔ اومیشن کیا ہوتا ہے کہ اگر منفی تقویت بار بار دی جائے تو فرد جو انسا ہے یا عضویہ مخصوص فعل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر مثبت تقویت بالکل ختم کر دی جائے تو جوابی فعل کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، ترک فعل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے ایک میں حجات میں امتیاز کی صلاحیت۔ تقویت کو کنٹرول کر کے معمول میں یہ صلاحیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہ محجات میں امتیاز کر سکے۔ معمول تقویت کی مدد سے مطلوبہ اور غیر مطلوبہ کردار یا کردار میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ معمول اس کردار کو تقویت کی مدد سے پختہ کر لیتا ہے جو سکھانا مقصود ہوتا ہے، جبکہ اس سے ملتے جلتے دیگر کرداروں پر مثبت تقویت جب نہیں دی جاتی تو فرد یہ سیکھ جاتا ہے کہ اسے کس مہیج پر کردار کا اظہار کرنا ہے اور کس مہیج پر کردار کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اسکنر باکس میں بند کبوتر کو ہر 5ویں ٹرائل کے اوپر جو ہے ہر 5ویں چونچ مارنے پہ جو ہے وہ خوراک کی گولی ملے گی تو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اگر خوراک کی گولی جو سی ہے وہ زور سے چونچ مارنے پہ دی جاتی ہے اور آہستہ سے چونچ مارنے پہ نہیں دی جاتی تو وہ کیا کرے گا، وہ زور سے چونچ مارنا شروع کر دے گا اور جو ہے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے چونچ نہیں مارے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف مہجات میں امتیاز کر کے جو ہے اس مہیج کو اختیار کرے گا جس پہ اس کو تقویت مل رہی ہے۔ اب آ جاتا ہے اسپونٹینیس ریکوری۔ جس طرح سے اسپونٹینیس ریکوری میں ہم نے کلاسیکل مشروطیت میں کیا دیکھا تھا کہ جب ہم مشروطیت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اس مخصوص مہیج کے اوپر تقویت دینا بند کر دیتے ہیں تو ریکوائرڈ رسپانس حاصل ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دوبارہ ہم جو ہے وہ تقویت دینا شروع کر دیں تو جو مشروطیت ہے وہ اود کے آ جاتی ہے اور اسپونٹینیس فوری طور پہ وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عاملانہ مشروطیت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ فعل جو کہ عضویہ جو ہے وہ جوابی مطلب ترک کر چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تقویت نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ترک کر چکا ہوتا ہے، اگر اس پہ دوبارہ ہم تقویت دینا شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے کہ عضویہ میں مشروطیت، عاملانہ مشروطیت فوری طور پہ بحال ہو جاتی ہے اور وہ فوری طور پہ اس پہ دوبارہ سے رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسپونٹینیس ریکوری یا فوری بحالی کا عمل۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی آپرینٹ کنڈیشننگ ہو یا کلاسیکل کنڈیشننگ ہو، اس میں تقویت جو ہے اس کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ میں جو عضویہ یا معمول ہے وہ ایکٹیو رول پلے کرتا ہے، وہ پیسیو ہو کے نہیں بیٹھتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں اور دست و زری کرتا ہے، جبکہ اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس کو
تقویت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے تقویت جو ہے ہم وہ بنیادی صلے کے علاوہ ثانوی نام کے صورت میں بھی دیتے ہیں۔ کلاسیکل اور عاملانہ مشروطیت میں فرق۔ کلاسیکل ورسز آپرینٹ کنڈیشننگ، ان دونوں میں درج ذیل فرق پائے جاتے ہیں۔ کلاسیکل مشروطیت میں جو مہیج ہے وہ تحریک جو ہے اندرونی بیرونی ہوتی ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں تحریک اندرونی ہوتی ہے۔ کلاسیکل مشروطیت میں مہیج معمول کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس پر رد عمل پیش کرتا ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں معمول صرف اس فعل کو جاری رکھتا ہے جس پر اس کو انعام ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ کلاسیکل مشروطیت میں تقویت بروقت تقویت جو ہے فراہم کرنے کا کنٹرول تجربہ کنندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں فرد مطلوبہ کردار ادا کرنے پر تقویت حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو کلاسیکل مشروطیت ہے اس میں تقویت ریکوائرڈ رسپانس حاصل کرنے سے پہلے دی جاتی ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں تقویت ریکوائرڈ رسپانس حاصل کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ کلاسیکل مشروطیت میں دو خارجی مہجات کا ایک ہی وقت میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں ایسا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کلاسیکل اور کل مشروطیت جو ہے وہ تلازم کی بیس پہ قائم ہوتی ہے، جبکہ اگر عاملانہ مشروطیت کو دیکھیں تو یہ تقویت کی بیس پہ قائم ہوتی ہے۔ کلاسیکل مشروطیت میں مشروط مہیج کی بدولت جوابی فعل از خود سرزد ہوتا ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں معمول کا کردار بامقصد ہوتا ہے اور وہ تقویت کے حصول کے لیے اپنی مرضی سے وہ کردار سرزد کرتا ہے۔ کلاسیکل مشروطیت میں معمول کا جوابی فعل میکانی ہوتا ہے اور خود بخود سرزد ہو جاتا ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں فرد کا کردار ارادی اور بامقصد ہوتا ہے اور وہ تقویت کے حصول کے لیے کردار اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈسیژن کرتا ہے کہ وہ کردار کو سرزد کرے یا نہ کرے۔ کلاسیکل مشروطیت جو ہے وہ قدیم تعقل ہے، اس لیے اسے کلاسیکل کا نام دیا گیا ہے، جبکہ عاملانہ مشروطیت میں تقویت حاصل کرنے کے لیے جوابی فعل ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں معمول ماحول پر اثر انداز ہو کر مقصد حاصل کرتا ہے۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کا کردار ماحولی عوامل کے زیر اثر ہوتا ہے اور معمول موزوں رد عمل پیش کرتا ہے۔